بائیڈن انتظامیہ سابق صدر ٹرمپ اور طالبان کے امن معاہدے کا جائزہ لے گی۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ سابق صدر ٹرمپ اور طالبان کے درمیان طے ہوئے افغان امن معاہدے کا جائزہ لے گی۔ امریکی صدارتی دفتر کی ترجمان کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہے کہ افغان طالبان ملک میں تشدد میں کمی اور دہشت گرد عناصر سے اپنے تعلقات ختم کرنے سمیت اس معاہدے کے تحت کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلیٰ مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلیوان نے اس جائزے کی تصدیق کے لیے افغان حکام سے بات کی ہے۔ افغانستان میں حالیہ چند ماہ کے دوران ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی ایک نئی لہر دیکھنے میں آئی ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجی کی موجودگی کی تاریخ 2001 سے شروع ہوئی ہے، جب امریکی فوج نے 11 ستمبر کے بعد طالبان کی حکومت گرانے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ تحریک طالبان ایک عسکریت قوت کی حیثیت سے دوبارہ منظم ہو گئی۔ 2018 تک منتخب ہونے والی حکومتوں کے لیے ایک خطرہ بنی رہی اور افغانستان کے 2/3 سے زیادہ حصے میں سرگرم عمل رہی۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے رواں ماہ BBC کو بتایا تھا کہ ان کے خیال میں امریکہ نے اس افغان امن معاہدے میں طالبان کی بہت سی شرائط مان لی تھیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے افغانستان سے ترجیحی بنیادوں پر اپنی فوج واپس بلانے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ گزشتہ برس فروری 2020 میں طے پانے والے معاہدے میں کہا گیا تھا کہ اگر طالبان اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہیں اور اگر وہ القاعدہ یا دیگر عسکریت پسندوں کو اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں کام نہیں کرنے دیں گے اور قومی امن مذاکرات کے تحت آگے بڑھیں گے تو امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی 14 ماہ میں تمام فوجیں افغانستان واپس بلا لیں گے۔ البتہ قدامت پسند اسلامی تحریک طالبان نے اس تاریخی معاہدے کے تحت بین الاقوامی فوجوں پر حملوں کو روک دیا تھا، مگر وہ افغان حکومت کے ساتھ لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس معاہدے میں افغان حکومت سے مذاکرات کے لیے طالبان نے قیدیوں کے تبادلے میں اپنے ہزاروں افراد کو رہا کرنے کی شرط بھی رکھی تھی۔ اس معاہدے پر براہ راست مذاکرات کا آغاز گزشتہ برس ستمبر میں ہوا، تاہم اس پر اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ واضح رہے کہ ان مذاکرات کے باوجود ملک میں تشدد کے واقعات اب بھی بہت زیادہ ہیں اور گزشتہ چند ماہ کے دوران صحافیوں، سیاستدانوں، خواتین ججوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل نے جمعے کو اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن کے نئے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلیوان نے افغان ہم منصب حمداللہ محب سے رابطہ کیا ہے اور ان پر واضح کیا ہے کہ امریکہ اس معاہدے کا جائزہ لینے کا خواہش مند ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ طالبان اس معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں۔ امریکی ایوان صدر کی ترجمان ایملی ہارنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسٹر سلیوان نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ایک مضبوط اور علاقائی سفارتی کوششوں کے ذریعے افغان امن عمل کی حمایت کرے گا، جس کا مقصد دونوں فریقوں کو پائیدار اور انصاف پسندانہ سیاسی تصفیہ اور مستقل جنگ بندی کے حصول میں مدد فراہم کرنا ہوگا۔ ترجمان نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی مشیر برائے قومی سلامتی سلیوان نے افغان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے امریکی حمایت پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ 1990 کی دہائی میں طالبان کے دور میں خواتین کو اسکول جانے یا ملازمت کی اجازت نہیں تھی۔ عسکریت پسندوں کا کہنا ہے کہ وہ اب خواتین کی تعلیم یا ان کے کام کرنے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن افغانستان میں بہت سے لوگوں میں اس حوالے سے شکوک و شبہات ہیں۔ یہ اطلاعات صدر بائیڈن کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے انتخاب کے ایک دن بعد ان کی باضابطہ تقرری کے موقع پر سامنے آئی تھیں کہ بائیڈن انتظامیہ اس نام نہاد طویل جنگ کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان حالات تک پہنچے ہیں۔ اس وقت افغانستان میں امریکہ کے تقریباً 2500 فوجی تعینات ہیں، جو کہ اس جنگ کے 20 برس قبل آغاز سے لے کر اب تک کی سب سے کم تعداد ہے۔ طالبان نے اس سے قبل BBC کو بتایا تھا کہ اگر تمام بین الاقوامی فوجیوں کو موسم بہار سے قبل واپس نہیں بلایا جاتا جیسا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے قبول کیا تھا تو وہ دوبارہ بین الاقوامی فوجوں پر حملے شروع کر دیں گے۔ نہیں گائز، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنٹ افیئرز کے ریلیٹڈ انفارمیٹیو نیوز سے باخبر رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ہاں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولنا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو۔